اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مفتی سعید صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں انہوں نے کیا بیان دیا، لوگوں نے شدید اس کا رد عمل ظاہر کیا کہ انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا انہوں نے حسد کی وجہ سے ایسا کیا؟ اتنے بڑے مفتی اور عالم ہونے کے باوجود کیا ان کے اندر حسد ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کا دل ہے، مومن کے دل میں ایمان اور حسد، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو جس کے دل میں حسد ہوگا کسی کے لیے تو سمجھ لے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے پکا، پھر اس کے اندر حسد نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کے اندر حسد ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صرف انہوں نے ایک بیان دیا، جس بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آئے ہوئے ہیں 33 سال 33 ایئرز کے بعد وہ پاکستان آئے، تو لوگ انہیں بہت زیادہ اپنے پروگرام میں بلا رہے ہیں۔ کبھی بڑے بڑے شہروں میں وہ گئے اور وہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، نہ صرف عام لوگ بلکہ آپ نے دیکھا کہ ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری سے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے بھی سوالات کیے اور ڈاکٹر ذاکر نائک بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ہر علاقے سے لوگ ان کے مجمع میں آ رہے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ اور پھر ایک خبر گردش ہوئی تھی کہ ایک بچہ بھی، ایک لڑکا جو کہ مسلمان سے کافر ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، انہوں نے دوبارہ اس کو مسلمان کیا، وہ دوبارہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے عیسائیوں کو بھی انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی، یعنی کہ وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور لوگ سوالات ان سے کر رہے ہیں اور وہ ان کا اچھے طریقے سے جوابات دے رہے ہیں اور بہت زیادہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت وہ چھائے ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور ابھی پاکستان میں وہ موجود ہیں، اور وہ 33 سال پہلے پاکستان میں آئے تھے۔ تو مفتی سعید صاحب نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان بلایا گیا، وہ پاکستان آئے، وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، تو آپ نے اتنے دور سے ایک آدمی کو بلایا اور آپ اس سے کویسچن کر رہے ہیں، کیا پاکستان میں ہمارے پاس علماء کرام موجود نہیں تھے؟ کیا آپ ان کی مدد نہیں لے سکتے تھے؟ مفتی مجیب الرحمان بھی موجود ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں، اور باقی بہت سارے علماء کرام جن کے نام نہیں، بہت سارے علماء کرام جن کے نام لینا مشکل ہے مختصر وقت میں، تو بہت سارے علماء کرام موجود ہیں۔ تو کیا ان کی موجودگی میں آپ ان کو بلا رہے ہیں اور ان سے آپ سوالات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہر انسان کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، انہیں اگر لوگوں نے بلایا ہے تو یہ لوگوں کی محبت ہے، لوگ ان کو سننا چاہتے تھے، اور ان سے ان کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے اور اتنے وہ ایمان والے ہیں کہ لوگوں نے ان کو بلایا اور بلا کر ان سے سوالات جوابات کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک عالم دین ہے، اور ایک عالم دین جو ہے جہاں پر لوگوں نے بلاتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر وہ جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک انداز بیان ہے۔ خود وہ سوشل میڈیا سے، انہوں نے ایک بیان دیا کہ وہ خود سوشل میڈیا سے کوئی ارننگ نہیں کرتے، وہ ان کا اپنا موقف ہے کہ سوشل میڈیا کی جو ارننگ ہے وہاں پر ایڈز آتے ہیں، اور ایڈز میں وہ جو ہے برہنہ لڑکیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے کپڑوں میں آ کر وہ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ اپنے سوشل میڈیا پر لاکھوں کروڑوں فالوورز ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کریں کہ سوشل میڈیا سے ارننگ نہیں کرتے، نہ ہی فیس بک سے، نہ ہی یوٹیوب سے۔ ٹک ٹاک نے تو انہیں پکا بین کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خود اپنے بیان میں کہا کہ ٹک ٹاک نے انہیں بین کیا ہوا ہے، اگر آپ ان کی تصویر بھی اپنے اکاؤنٹ پر لگائیں گے تو ٹک ٹاک آپ کا اکاؤنٹ بھی اڑا دے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ چائنیز بھائیوں کو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے بین کر دیا ہے مجھے، اور ان کی تصویر صرف آپ ان کا نام بھی لکھیں گی تب بھی وہ آپ کو، یا انہیں ڈر ہے کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، تو اسلام کو بہت زیادہ پھیلا رہا ہے۔ تو ایسا بندہ کہ جس سے کافر بھی ڈر رہے ہوں، تو اگر ان کے ہاتھوں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پھر ایسے بندے کو کام کرنا چاہیے۔ اور وہ پاکستان میں، یہ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی ہے، خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑے عالم دین ہمارے ملک میں موجود ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ تو مفتی سعید صاحب کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے ان کے بارے میں۔
تو ایسے الفاظ سے انہیں اپنے معذرت کرنی چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ تو اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے ویسے ہی الفاظ یہ کہہ دیے یا حسد کی بنا پر کہیں یا کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تو بہت سارا اسلامک کنٹینٹ میرے چینل پر موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں نماز کے حوالے سے، اور اس کے بعد غسل کے اور وضو کے مسائل، تمام بہت ساری ویڈیو، اسلامی بہنوں کے لیے خاص طور پر بہت اچھا کنٹینٹ ہے، آپ ضرور وزٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔